نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الامين العزيز الرحيم وعلى اله واصحابه الذين الاكرمين اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين صدق الله العظيم. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 95 تک کا درس ہو چکا ہے. بالخصوص آج کا یہ درس نسبت قرآن سے بھی منسوب ہے کہ یہ سعادت سب کو نہیں ملتی. باخبر توجہ انتباہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایسے درس میں شریک نہ ہونا فیسلٹی کے باوجود کہ بہت بڑی فرمانس ہے. کیونکہ جس مہینے میں رب نے قرآن نازل کیا اور جس محبوب پر نازل کیا وہ مہینہ اور وہ محبوب کتنا عظیم ہوگا خدا کی بات. آپ سب کو مبارک ہو. بالخصوص درس قرآن نزول قرآن کے آئینے پر آپ سنیں اور خدا کرے ہم سب کا جو درس قرآن اور نزول قرآن کا مقصد ہے مولا ہم سب کو نصیب فرمائے. بغیر تمہید کے چند آیتیں چونکہ قرآن کی ہر آیت ظاہر ہے جب اتری ہے تو رمضان میں جو بھی آپ پڑھیں گے وہ رمضان کا مقصد ہوگا. چاہے وہ قصہ یوسف کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی اور کا بھی قصہ کیوں نہ ہو, یہ رمضان ہی میں نازل ہوا ہے. اور رمضان چاند رات سے لے کے چاند رات تک الحمدللہ یہ سعادت ہم سب کو ملی ہے. اللہ آپ سب کو, آپ سب کے اہل و عیال کو, اقربا اعزہ کو سلامت باکرامت رکھے اور قرآن کی ہدایت کا مصداق بنائے. رب فرماتا ہے تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیت اور واضح بادشاہت کے ساتھ بھیجا. کس کی طرف؟ فرعون اور فرعونیوں کی طرف. تو فرعون کے ماننے والوں نے امر فرعون کی بات مانی. وما امر فرعون برشید, جبکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی, یعنی اسے فرعون کی بات نہیں ماننا تھا, موسیٰ کی بات ماننا تھا. لیکن قوم موسیٰ نے فرعون کی بات مانی تو انجام کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی اگرچہ یہ عام ہو چکا ہے جملہ, ہم تو بوڑھے ہیں اور سب کو لے بوڑھے ہیں کا یہ عنوان قرآن پاک کی آیت سے سنیے. یقدم قومہ یوم القیامہ, وہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا. فأوردہم النار, اور خود بھی اور قوم کو بھی جہنم میں لے جائے گا. پارہ نمبر 15 میں ایک آیت سنیں گے آپ کہ اللہ فرمائے گا آج کے دن ہم جس کو تم نے پیشوا مانا ہوگا اسی پیشوا کے ساتھ ہم پکاریں گے. اگر نہیں سمجھے تو ایک جملہ کہوں, اگر آپ نے غوث پاک کو مانا ہوگا تو آپ کو کہا جائے گا ایک قادری ادھر آؤ. یہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے جسے بھی اپنا پیشوا مانا ہوگا, پیشوا کا مطلب تھا ان کے مشن کو فالو کرنا. پیشوا کا مطلب یہ کھانا کھلانا نہیں ہے, ان کے مشن کو فالو کرنا, ان کی اتباع کرنا, ان کو اچھا سمجھنا. بتائیے کوئی نہیں سمجھتا غریب نواز کو اچھا, وہ بدنصیب ہوگا جو نہیں سمجھتا. اس لیے اے غریب نواز ادھر آؤ. تو اللہ کتنی نسبتیں ہمارے پاس ہے اور یہ نسبت رکھیے سلامتی کے ساتھ, کیونکہ رب نے کہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ان کے پیشواؤں کے ساتھ. اور اس آیت سے تو اور بھی معلوم ہوا کہ فرعون کے ساتھ ان کی قوم کیوں گئی. فرعون ہی کو سب کا عذاب ہونا تھا لیکن نہیں دیکھتے, قوم کو بھی کیوں مانا تم نے بات. اس لیے بات اچھی مانیے, بات اچھوں کی مانیے, بات اچھے سے مانیے. وہ بھی اصل بالکل موجود, اور جہنم بہت بری جگہ ہے. یوم القیامہ, اور فرعونیوں کو اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی لعنت ہی لعنت ہے. بئس الرفد المرفود, کیا گفٹ ملا ہے اسے.
یہ لعنت کا ترجمہ ہے آج کے حساب سے کر رہا ہوں. کیا گفٹ ملا ہے اسے فرعون کو اور فرعونیوں کو. ذالک من انباء القری، حبیب مکرم یہ گاؤں والوں کے قصے ہیں. نقصہ علیک، ہم ان قصوں کو آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں. منہا قائم، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو آج بھی کچھ ایسی بستیاں ہیں جن پر میں نے عذاب ڈالے ہیں اور وہ قائم ہے. ومنہا وہ حسید، اور کچھ کو میں نے پرپٹ کر دیا ہے نا. اب آج بھی میوزیم ہی صحیح رکھا ہوا ہے نا فرعون کی لاش، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ یہ لاش سائنٹسٹوں نے رکھا ہے. نہیں، قرآن پاک نے بہت پہلے کہہ دیا. اترا تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہاں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون سن، تیرے بدن کو ہم بچائے رکھیں گے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں نشانی کے طور پر. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، قیامت تک رہے گا وہ. سارے ڈاکٹر ان کی مطلب پاٹ پرزے کی سلامتی کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں. رب نے کہا تھا میری نشانی ہے، اور رب کی نشانی میں ہدایت ہے. تو دیکھیے آپ، ایک فرعون اتنا بڑا دہشت گرد ٹیررسٹ اپنے وقت کا، اس نشانی خدا بن گیا اور اس سے ہدایت مل رہی ہے. مسلمانوں مصطفیٰ کو اپنی نشانی ہدایت سمجھو، قسم خدا کی. چاہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر رکھے گا. وہاں عبرتن ہے، یہاں نصیحتن ملے گی. وہاں عبرتن. ہاں، اللہ آگے فرماتا وما ظلمناہم، ہم نے کچھ زیادتی نہیں کی فرعونیوں پر. اللہ فرماتا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں سب تو اللہ ہی کے حکم سے ہوتا. واہ، گناہ کر کے اللہ یاد آ رہا ہے. قرآن پڑھ کے بولو نا سب تو اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہی ہے. یہاں تو بولیں گے ہم 10 ختم قرآن پڑھ لیے، 50 حج کر لیے، گناہ میں نسبت خدا کی طرف نہیں کر سکتے. اب خطبہ میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. کیا مطلب؟ جو کچھ غلطیاں ہیں وہ میرے نفس کی شرارت سے ہیں. جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ نفس کی شرارت ہو رہی ہے، اور جو اچھائیاں ہو رہی ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو اس طرح کبھی نہیں بولنا کہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے حکم سے نہیں. سارا کاروبار عالم اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا، لیکن کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ کا. میں نے تمہیں آنکھ دیا قرآن دیکھنے کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے نہیں. دیکھا 2 اسٹیپ دے دیا. قرآن دیکھو گے تو ثواب دوں گا، وہ دیکھو گے تو عذاب دوں گا. بتا دیا اللہ تعالیٰ. زنا کے قریب نہیں جانا، اب کرو گے تو عذاب دوں گا. اب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو رکھا ہے زنا، لیکن نہ کرنے کے لیے رکھا ہے. تو ایک احکام ہے پوزیٹو، ایک احکام ہے نیگیٹو. دونوں اللہ ہی کا حکم ہے. اس لیے اچھے احکام اگر آپ عمل بجا لا رہے ہیں تو آپ اللہ کی ہدایت سمجھیے، اللہ کی توفیق سمجھیے. رب فرماتا ما ظلمناہم، میں نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، فرعونیوں پر میں نے ظلم نہیں کیا. ولکن ظلموا انفسہم، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. ہم نے 2 آنکھ کیوں دیے تھے، پاؤں کیوں دیے تھے، 2 راستے بھی بتا دیے تھے. موسیٰ کو مانو گے یہ رہے گا، نہیں مانو گے یہ رہے گا، تو بتا تو دیے تھے. اب تو اتمان حجت ہو گیا، پھر کیوں تم نے چنا یہ والا. آگے فرماتا فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ. تو ان کو ان سے ان کے معبود نے، ان کو ان سے ان کے معبود نے بے نیاز نہیں کیا. کون معبود؟ یدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے پوجتے تھے. اب جو ہے ہماری قوم کے ٹوپی والے جبے والے اس آیت کو بھی اولیاء اللہ پر فٹ کر دیتے. اس لیے میں نے 10 منٹ پہلے ہی کہہ دیا آپ کو کہ آپ کو پکارا جائے گا ایک قادری، کہ ایسی آیتیں اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہے. من دون اللہ کا معنی ہوتا ہے شیطان. من دون اللہ کا معنی ہوتا ہے رحمان کے اپوزٹ. اب وہ لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو. لکڑی کو بولتے ہیں وسن اور پتھر کو بولتے ہیں صنم، صاد سے. اس کی جمع قرآن میں آئے گی اوثان
اور اسنام اس کا پلورل آئے، اوسان وصل سورہ حج میں اس کو دیکھیں. کہنا یہ ہے کہ فرعونیوں سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر کے، موسیٰ تو اللہ کی طرف بلا رہا تھا نا، تم اسے چھوڑ دیے. تو جس معبود کو تم نے پوجا بتاؤ میرے عذاب سے بچایا؟ نہیں بچا، اسی کی طرف منظر کھینچ رہا تھا. فما اغنت عنہم، تو ان سے بے نیاز نہ کیا، آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، ان کے وہ معبود جن معبود کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، من شیء ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کیا. کب؟ لما جاء امر ربک، بی بی مکرم جب تیرے رب کا عذاب آ گیا. کتنے بھی معبود، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اللہ فرمانا کہہ دیا تھا پہلے ہی، سارے معبود سارے ہم نواؤں مددگاروں کو بلا لو اور میری آیت کو جھوٹا ثابت کر دو، نہیں کر سکتے. زبردستی کسی کے قدم میں گرانے کا نام عبادت نہیں ہے، دل جھکنا. وضو کر کے آتے ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے گھر میں، لیکن جب اللہ اکبر بولتے تو آپ اللہ سے دشمنی کا عنوان نہیں رکھتے ہیں، پیار کا عنوان رکھتے ہیں. نہیں یا اللہ وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن تو میرا مالک ہے، خالق ہے. سمجھ رہے؟ تو معبود ایک اٹریکشن کا نام ہے، ایک کشش کا نام ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس کی طرف دل آپ کا مائل ہو. لیکن آپ دیکھیے فرعون یا نمرود ان سب کا منظر لائیے تو ڈر ڈر کر کے بالکل نہیں کرے تو قتل ہو جاتے ہیں. اور ہم تو جھکتے ہیں کہ کاش سجدے ہی میں کیوں نہ موت آ جائے. پڑھتے ہیں نا بھائی، رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، ایسے ہی تو نہیں بولتے، 100+ صحیح بولتے الحمدللہ. اب آپ بتائیے کسی حاجیوں کے حوالے سے سنتے ہیں کہ مکہ میں انتقال ہو گیا، کبھی آپ لعنت بھیجتے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کیا خوبصورت موت سے ہے، اللہ بڑے نیک بندے ہیں. اچھا ویسے بولتے ہیں الحمدللہ. تو موت اچھی ہو، اچھے سے ہو، ہم قبول کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں زبردستی عبادت نہیں کرو تو قتل کر دیے. یہ کیسا معبود بھی جھوٹا، عابد بھی جھوٹا. عابد تو مطلب مظلوم ہے، مگر کیوں مانیں گے؟ کیوں مانیں گے؟ وما زادوہم غیر تتبیب. اور سنو فرعونیوں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملا. فرعونیوں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. موسیٰ کو مان لیتے تو سب کچھ مل جاتا. وَكَذَلِكَ، اب یہاں پر آیت تو موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے قصے کے طور پر چلے جائیں گے سب کے، لیکن نہیں، قرآن کا نتیجہ دیکھیں. اور آج خود نتیجہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ. حبیب آپ کے رب کی پکڑ ایسے ہی ہے. وہ ڈائریکٹ خدا کے منکر کو نہیں پکڑتا، خدا کے نبی یا رسول کے منکر کو پکڑنا شروع کرتا ہے. ایسے ہی ہے. تو حبیب آپ ٹینشن نہیں لیں. ہم تو چاہیں تو سب کو نیست و نابود کر دیں، ہم چاہیں تو سب کو آپ کے قدم میں لا دیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ہماری قدرت ہے، لیکن میرا نظام اس طرح سے ہے کہ میں یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اپنی قدرت کا استعمال کر کے جھکا دوں. یہ تو عام معبودوں کا عنوان ہو سکتا ہے. میں تو اپنی پہچان کروانا چاہتا ہوں، اور وہ پہچان کی مثال اور پہچان کی بنیاد اور معیار آپ ہیں. اے حبیب آپ کے رب کی پکڑ یوں ہی ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمہ. جب ظلم کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے نا، ہم کچھ نہیں بولیں گے آپ کو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں سے ہمیشہ آپ سب کو بچائے، لیکن آپ ظالموں کو صرف نہ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی رسپانسبلٹی بھی سمجھیے. آپ اتحاد اٹھائیے. صحابہ اور اس سے اوپر بھی جتنے بھی بلیور لوگ تھے وہ لوگ اپنی ذمہ داری میں مگن، یہاں تک کہ عبادت سے روکا گیا پھر بھی نہیں رکے. نہیں رکے سے مراد ان کو نہیں دیکھے، موقع ملا جھک گئے خدا کی بات. موقع ملا رکھ لیے روزہ، موقع ملا کر لیے حج. یہ یعنی جو احکام پاسبلٹی کے ساتھ ان کے سامنے موجود ہوتے تھے اسے بجا لاتے تھے. یہ ذمہ داری. تو اللہ پاک ظالموں کو اب ان مظلوموں کے حوالے سے پسپا کر دیتا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ٹی وی کھولتے ہیں، آج کوئی قانون لگا تو اب دن بھر اسی پر ڈسکس کریں گے. ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
نہ ایکسٹرا عبادتوں کو عنوان ہو. تو ہماری جو ذمہ داری وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. ظالموں کو تاکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مظلوم ہو کر بھی عبادت کرنا ہماری ذمہ داری، مظلوم ہو کر بھی اطاعت خدا و رسول کرنا ہماری ذمہ داری، کیونکہ خدا سب سے بڑا ہے. عذاب ثواب کا وہی مالک ہے، پکڑنے والا وہی ہے. فرماتا ہے کہ ظالموں کو ہم پکڑیں گے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی گرفت بڑی دردناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے. مگر سنو، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد ایک قصے کہانی یا جنرل نالج نہیں ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب کا ڈر رکھتے ہیں اپنے سینے میں. خدا کی رحمت سے آپ امید رکھو، اشرۂ رحمت ہے، خدا رحمت ہی کو فرمائے. عذاب الہی بھی ہو، آپ بیچ میں کھڑے ہو، یہاں خدا کی رحمت ہو، یہاں خدا کا عذاب ہو، آپ بیچ میں ہو. یہاں امید رکھے، یہاں خوف رکھے، خدا بیڑا پار فرما دے گا. اب ون سائڈ ایک دم بالکل صرف رحمت ہی رحمت نہیں، تو گرفت کرنے والا کون ہے؟ اس لیے یہ ان کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت کا خوف رکھے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، اس دن جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور اس دن سارے فرشتے گواہی دیں گے. آپ خود پریشان ہو جائیں گے، میرے کو تو یاد ہی نہیں ہے، اور یاد رہتا تو پھر تم گناہ پہ گناہ کیسے کرتے. انسان ہونا خطا و نسیان تیرے اندر رکھا، اسی لیے تو فرشتوں کو رکھا تاکہ اے ٹو زیڈ جو تم نے کیا ہے آج مشہور، وہ سب پر زیڈ ہو جائے، وہ سب پر زیڈ ہو جائے. یہاں تک کا عنوان بڑا خوبصورت عنوان تھا. ہاں ایک اور، وما نؤخره الا لاجل معدود، ہمیں گنتی تک کے دنوں تک کے لیے ہم تمہیں مہلت دیے ہوئے ہیں، موت تک کے لیے. فاما الذين شقوا، جو بدبخت ٹھہرے گا، ففي النار، وہ جہنم میں جائے گا. لهم فيها زفير وشهيق، چیخ پکار کے علاوہ کچھ نہیں سنے گا. واما الذين سعدوا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ہمیشہ اس میں رہے گا، آسمان زمین جس طرح سے ہمیشہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو بدبخت مرے گا اسے قبر ہی سے عذاب شروع ہو جائے. ایسا نہیں کہ جہنم ایک الگ سے اس کو عذاب کے لیے اور یہاں اس کو کھانا پینا دیا جائے گا، ایسا نہیں. یہ دنیاوی جیل کی طرح نہیں ہے. ہاں اگر بدبختی نے لیا، خدا نہ خواستہ، اللہ آپ سب کو نبی کا عاشق بنائے رکھے، لیکن کوئی بدبخت اپنی بدبختی کے ساتھ مر گیا، پھر وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا. ان ربک فعال لما یرید، رب بہت زیادہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، یا لیکن جو نیک بخت ٹھہرے، ہم تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب نیک بخت ٹھہریں. خالدین فیہا ما، اس کا بھی معاملہ ویسے ہی، رب جب تک چاہے گا. اور یہاں تو نیک بختی ہی چاہتے رب سے ہوئی ہے، الحمدللہ. عطاء غیر مجذوذ، اتنی نوازش ہوگی کہ تم گنتے گنتے لیتے لیتے تھک جاؤ گے، اب وہ ہاتھ دینے والا نہیں تھکے گا. عطاء غیر مجذوذ، آیت نمبر 108 تک کا. خدا آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے. روزے کے حوالے سے کچھ سوال وغیرہ ہے تو آپ سب کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو پھر جائیے. فرسٹ روزہ ہے، درود شریف کا دستر بھی ٹھیک ہے. دعا ہے اللہ آج کے اس درس کو قبول فرمائے.